ویلکم بیک عزیزان گرامی، ہم سورہ قصص کی آیت 20 تک کر چکے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فخرج منہا، تو نکلا وہاں سے، خائفا یترقب، ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے، پکڑے جانے کے خوف سے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ میرے رب تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ ولما توجہ، اور جب اس نے رخ کیا، تلقاء مدین، تو مدین کی طرف کا رخ کیا، قال عسیٰ ربی، اور کہنے لگا امید ہے میرا رب، ان یہدینی، وہ مجھے سجھا دے گا، سواء السبیل، سیدھی راہ۔ اب حضرت موسیٰ نے جو ہی یہ سنا کہ یہ ان کا کوئی ہمدرد ہے، کوئی دوست ہے، وہاں سے آ کر اس نے یہ خبر دی کہ یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں پکڑ کے قتل کر دیا جائے گا، تو یہ وہاں سے ڈرتے سہمتے، پکڑے جانے کے خوف سے نکل کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ مجھے ظالم قوم سے بچانا، بھاگ کھڑے ہوئے، اور بھاگتے بھاگتے مدین کا رخ کیا۔ ولما ورد، اور جب پہنچے ماء مدین، مدین کے پانی کے کنویں پر، وجد علیہ امتاً، وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گروپ ہے، من الناس، لوگوں کا، یسقون، پانی پلا رہے ہیں، ووجد من دونہم، اور ان کے علاوہ، امراتین، دو عورتیں ہیں، تذودانی، جو روکے کھڑی ہیں۔ قال ما خطبکما، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے، تم دونوں کیوں نہیں پانی پلا رہی ہو؟ اپنے جانوروں کو لے کے روک کے کھڑی ہوئی تھیں۔ قالتا، دونوں نے کہا، لا نسقی، ہم پانی نہیں پلاتی، حتی یصدر الرعاء، جب تک کہ یہ باقی سارے چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا نہیں چکتے، وابونا، اور ہمارے والد، شیخ کبیر، بہت بوڑھے بزرگ ضعیف ہیں، فسقا لہما، تو حضرت موسیٰ نے ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ ثم تولا، ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا کر پھر پلٹے، الی الظل، ایک سائے کی طرف، فقال، اور کہا، اب یہ دعا بہت پیاری دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو جو بھی بھلائی نازل کرے، تو جو بھی خیر مجھے دے دے، میں تو محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ بہت دن تک بھاگتے رہے، اور چونکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے سیدھی راہ پہ، مجھے وہاں لے جا جہاں میرے لیے ظلم نہ ہو، مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دے، اور مجھے وہاں لے جا کے چھوڑ دے جہاں پر میں محفوظ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ بھاگتے بھاگتے رکے، جو ان کا پہلا ہی سٹاپ تھا وہ ایک پانی کا کنواں تھا، وہاں لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، بہت رش تھا، اور آپ نے وہیں جا کر بیٹھ گئے، خود بھی پانی پینا تھا۔ دیکھا حالت یہ ہے کہ دو خواتین ہیں، وہ کھڑی ہیں، اور ان کے ساتھ بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، جانور لے کر کھڑی ہیں، اور انہیں روک کے کھڑی ہوئی ہیں کہ باقی سب پلا کر چلے جائیں تب پلائیں گی۔ جب حضرت موسیٰ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ان دونوں خواتین کے جانور لیے، اور ظاہر ہے بہت طاقتور بھی تھے، مرد بھی تھے، تو ان مردوں میں داخل ہو کر جیسے سب مرد پلا رہے تھے، انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور ان خواتین کی مدد کر دی۔ اب جب ان کی مدد کر کے فارغ ہوئے تو پھر ایک سائے کی طرف جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور دعا مانگی۔ اب یہ حالت ایسی ہے کہ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اور خوف زدہ بھی ہیں، بھاگے ہوئے بھی ہیں، تو دعا مانگتے ہیں کہ الہی تو جو بھی میری طرف خیر نازل کرے، میں اسی خیر کا محتاج ہوں۔ یہ دعا عزیزان گرامی جب بھی آپ جس نیت سے بھی کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے بہت مدد کرے گا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پھر کیا عطا نہیں کیا۔ فجاءتہ احداہما، تو ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی، تمشی علی استحیاء، شرم و حیا سے چلتی ہوئی، قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک، جانوروں کو پانی پلایا ہے تو ہمارے والد آپ کو اس کی اجرت مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ فلما جاءہ، تو جب حضرت موسیٰ آئے، وقص علیہ القصص، تو انہوں نے، حضرت موسیٰ نے سارا واقعہ بیان کیا ان لڑکیوں کے والد کو، قال لا تخف، تو انہوں نے کہا اب کوئی خوف نہیں، ڈرو نہیں، نجوتا،
آپ کو نجات مل چکی، آپ بچ گئے ہیں، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے۔ قالت احداہما، اب ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا یا ابتی استاجر ہو، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ اس کو آپ رکھ لیجئے، انا خیرہ، بے شک بہترین شخص، من استاجرتا، جسے آپ نوکری پہ رکھیں، القوی الامین، وہ ہوتا ہے جو امانت دار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو۔ قال، اب والد نے کہا، انی ارید، میں چاہتا ہوں، ان کے حقا، کہ میں تمہارا نکاح کر دوں، احدی ابنتیہ، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ، ہاتینی، ان دونوں میں سے، علی ان تاجرنی، اس ایک شرط پر کہ تم میرا کام کرو گے، 8 حجج، 8 سال تک، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ آپ کی خوشی، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، آپ پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، سَتَجِدُونِي إِنشَاءَ، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، من الصالحین، بہت نیک لوگوں میں سے۔ قال ذلك بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، ایم الاجلین، ان دونوں میں سے کون سی مدت، 8 سال یا 10 سال، قضیت، میں پوری کروں، فلا عدوان علیہ، تو پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی میری مرضی 8 کروں تو بھی کوئی وہ نہیں، کہا مجبوری نہیں، اور 10 کروں تو بھی کوئی سختی نہیں، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم دونوں آپس میں یہ بات کر رہے ہیں یہ اللہ اس کا گواہ ہے، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس پر بھی اللہ گواہ ہے، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، طے کر رہے ہیں، نکاح کی شرائط، اس پر بھی اللہ گواہ ہے۔ اب وہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئیں اور ان کو لے کر چلی گئیں کہ ہمارے والد آپ کو اجرت دینے کے لیے، مزدوری دینے کے لیے بلا رہے ہیں، اور جب والد ملے، اب یہ والد کون ہے؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، یہ بھی ایک پیغمبر ہیں۔ جب وہ پوری بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، تم صحیح جگہ آ گئے ہو اور اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے ظالم قوم سے۔ اور اس کے بعد ان کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک مشورہ دیتی ہیں کہ آپ انہیں نوکری کیوں نہیں دے دیتے۔ آج انہوں نے پانی پلاتے دیکھا تھا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ تو بہت طاقتور بھی ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بہت با کردار اور شرم و حیا والے بھی ہیں، انہیں عورت کی عزت کا بھی خیال ہے، تو انہیں یہ بات اچھی لگی، تو انہوں نے والد سے سفارش کی کہ ایک طاقتور اور امانت دار انسان کو نوکری رکھنا سب سے اچھی بات ہے، ایسا نوکر ہونا چاہیے۔ تو حضرت شعیب نے انہیں نوکری پہ رکھ لیا۔ اب یہ جو نوکری ہے یہ کیا تھی کہ بھیڑیں بکریاں چرائی جائیں، انہیں پانی پلایا جائے، ان کو پالا پوسا جائے، ان کی خدمت کی جائے، اور حضرت شعیب نے انہیں کہا کہ وہ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کم از کم 8 سال وہ ان کی نوکری کرتے رہیں گے، ان کے کام کاج کرتے رہیں گے، اور 8 سال یہ منیمم ہے، 10 سال میکسیمم ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو یہ کہا کہ آپ کی مرضی، اگر 10 سال پورے کر دیں تو کیا ہی بات ہے، ورنہ کم از کم 8 سال تو آپ کو کرنے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ نے اس کا جواب دیا کہ بہت اچھے، وہ ان کی مرضی، وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے اس معاملے میں، اور یہ جو کچھ آپس میں طے ہوا ہے یہ ہم دونوں کے بیچ طے ہو گیا، اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، ہم دونوں کے بیچ اللہ گواہ ہے اس بات کا۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، جب حضرت موسیٰ نے پورا کر لیا وہ جو شرط کا وقت تھا، وہ سارا بھی اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا، آنس من جانب الطور نارا، تو انہوں نے دیکھا طور کی جانب سے آگ کو، قال لأہلہ، تو اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا، یہاں رکو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، کیا ہو سکتا ہے کہ میں شاید وہاں سے کوئی خبر لے آؤں، او جذوۃ من نار، یا آگ میں کا کوئی انگارہ لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے اپنے ہاتھ تاپ سکو۔ عزیزان گرامی، روایات میں اور احادیث مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے، جو میکسیمم مدت تھی اسے پورا کیا، اور حضرت موسیٰ کو اپنے گھر والے، اپنا ملک مصر بہت یاد آیا۔ اس میں وہ چونکہ شرط کے پابند تھے،
اس لیے اس وقت تک تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، لیکن جو ہی 10 سال، اب اس میں بھی انہوں نے منیمم نہیں میکسیمم پورا کیا، حضرت شعیب سے اجازت لی، حضرت شعیب نے انہیں بہت ساری بھیڑیں بکریاں تحفے میں بھی دیں، اور حضرت موسیٰ چونکہ خود بھی بہت زیادہ محنتی تھے تو انہوں نے اپنی بیوی کو لیا اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بھیڑ بکریوں کو، اور یہ چل پڑے۔ اب یہ مصر جا رہے ہیں اور راستہ کھو گئے، اب بہت سردی بھی ہے، اندھیری رات بھی ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہاں تک کہ انہوں نے طور کی داہنی طرف آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا یہاں رکو، میں دیکھتا ہوں، یا تو میں آگ جل رہی ہے تو کوئی انسان ہوگا تو اس سے پوچھوں گا رستہ کہ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جغرافیہ سمجھ میں نہیں آ رہا، رات بہت اندھیری ہے، اور یا پھر کم از کم آگ سے کچھ انگارے ہی لے آئیں گے تاکہ بہت سردی سے بچا جا سکے۔ فلما اتاها نودی من شاط الوادی، اور جب وہ اس پہاڑ کے قریب آئے، نودیا انہیں آواز دی گئی، من شاط کنارے سے، الوادی الایمنی وادی کے دائیں کنارے کی طرف سے، فی البقعۃ المبارکہ ایک مبارک جگہ میں، من الشجرتی ایک درخت میں سے آواز آئی، ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں، وان القی عصاک، تو اپنا عصا ڈال دے، فلما رآہا، جب دیکھا اس کو، تہتز، اس کو حرکت کر رہا ہے، کأنہا جان، جیسے کہ وہ سانپ ہوتا ہے، مدبرا ولم یعقب، تو حضرت موسیٰ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آگے بڑھو اور ڈرو نہیں، انک من الآمنین، بے شک آپ امن میں ہیں، ٹھیک رہیں گے۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، تخرج بیضاء، نکلے گا سفید، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی بیماری کے چمک رہا ہوگا، وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور اپنا بازو اپنی طرف ڈر سے، خوف سے بچنے کے لیے ملا لیں، من الرحب فذانک برہانانی، اور یہ دونوں کی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الی فرعون، فرعون کے لیے، وملئہ، اور اس کے سرداروں کے لیے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم یہ پورا کر چکے ہیں۔ قال رب، تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان میں ایک آدمی کا قتل کیا ہوا ہے، فاخاف ان یقتلونی، اور مجھے یہ خوف ہے کہ وہ کہیں مجھے نہ قتل کر دیں، واخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون ہے، ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، بہت مجھ سے زیادہ عمدہ گفتگو کرتا ہے، لساناً، زبان میں کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، فارسلہ، تو آپ اسے بھیجیے، معی، میرے ساتھ، ردن یصدقنی، میرا مددگار بنا کر بھیجیے تاکہ وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبونی، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنشد عضدک، ہم آپ کو مضبوط کریں گے، آپ کے بازو کو، باخیک، آپ کے بھائی کے ساتھ، ونجعل لکما، اور ہم بنائیں گے آپ دونوں کے لیے، سلطاناً، ہم آپ دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، فلا یصلون الیکما، اور وہ آپ دونوں بھائیوں کی طرف کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، انتما، تم دونوں، ومن اتبعکما، اور جنہوں نے بھی تمہاری پیروی کی، الغالبون، وہی غالب رہیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ، اور جب موسیٰ پہنچے، بآیاتنا، ہماری یہ دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں، عصا اور داہنا ہاتھ، جو جب بھی انہوں نے جیب میں، گریبان میں ڈالا یا بغل میں ڈالا تو وہ چمکتا ہوا ایسے سفید، جیسے اس میں سے لائٹیں نکل رہی ہوں، اس ہاتھ کا رنگ ہو جاتا تھا۔ تو یہ دونوں نشانیاں لے کر جب حضرت موسیٰ پہنچے، قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، تو وہ کہنے لگے یہ تو بس گھڑا ہوا ایک جادو ہے، وما سمعنا، اور ہم نے نہیں سنا، بھذا، ایسی کسی بات کو، فی آبائنا الاولین، اپنے آباء و اجداد میں تو کبھی ایسا نہیں سنا۔ وقال موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، ربی اعلم،
میرا رب زیادہ جانتا ہے بمن جاء بالہدا کہ کون جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، من عندہ اس کے پاس سے، ومن تکون لہ اور کون ہے جس کے لیے عاقبۃ الدار اللہ تعالیٰ نے آخرت کا انجام بہتر رکھا ہے، انہ لا یفلح الظالمون اور بے شک اللہ تعالیٰ فلاح نہیں دیتا، ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ وقال فرعون تو فرعون نے کہا یا ایھا الملأ اے سردارو ما علمت لکم میں تو نہیں جانتا تمہارے لیے من الہ کوئی اور معبود ہو غیری میرے علاوہ۔ فرعون نے یہ کہا سرداروں میرا تو نہیں خیال کہ میرے سوا بھی کوئی تمہارا معبود ہے۔ فاوقد لی یا حامان تم ایسا کرو کہ آگ بناؤ، اینٹ بناؤ، علی الطین مٹی کو بہت ساری تیز آگ لگاؤ اور مٹی اس میں ڈال دو، پھر اس میں پکی اینٹیں بناؤ، فجعل لی سرحن پھر میرے لیے ایک محل بناؤ، لعلی اطلع تاکہ میں دیکھ سکوں الی الہ موسیٰ موسیٰ کے معبود کو۔ حضرت موسیٰ نے جب آسمان اور عرش کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا، تو یہ حامان کو جو اس کا وزیر تھا، ایک سردار تھا، اسے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک آسمان تک اونچا میرے لیے محل بنا دو، ایک سیڑھی لگا دو، میں موسیٰ کے رب کو دیکھ تو لوں کہ آسمان میں وہ ایک رب رہتا ہے، تو میرا ایک گھر بنا دو، محل بنا دو، مٹی کو آگ لگا کے پکی اینٹیں بناؤ اور میرا ایک پکا محل بناؤ اور اتنا اونچا ہو جو آسمان تک چلا جائے، میں کم از کم جھانک کے دیکھوں تو صحیح کہ حضرت موسیٰ کا رب کیا ہے۔ وَإِنِّي لَا أَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ویسے میرا یہ خیال ہے کہ موسیٰ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَاسْتَكْبَرَ اس نے غرور کیا، ہوا وَجُنُودُهُ اس نے بھی اور اس کے لشکر نے بھی، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، وظنوا اور ان کا یہ گمان تھا، انہم الینا لا یرجعون کہ وہ ہماری طرف کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ فاخذناہ پھر ہم نے اس کو پکڑ لیا، وجنودہ اور اس کی لشکر کو بھی، فنبذناہم پھر ہم نے ان کو پھینک دیا، فی الیم سمندر میں، فانظر تو دیکھیے کیف کیسے، کانا ہوا، عاقبۃ الظالمین ظالموں کا انجام۔ وجعلناہم پھر ہم نے انہیں بنایا ائمۃ امام، یدعون الی النار جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف بلانے والے، سرغنا آگ کی طرف بلانے والے، جہنم کی طرف بلانے والوں کا پیشوا بنا دیا۔ ویوم القیامۃ لا ینصرون اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعناہم اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دی، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں بھی، لعنتاً لعنت، ویوم القیامۃ اور قیامت کے دن بھی، ہم من المقبوحین بدحالوں میں سے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، پورا واقعہ فرعون کے ڈوبنے کا ہم آپ کو ایک سے زیادہ مرتبہ بتا چکے ہیں، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، من بعد اس کے بعد، ما اہلکنا القرون الاولیٰ اس کے بعد کہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بصائر جو کہ بصیرت تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت افروز دلائل کے ساتھ تھی، وہدن اور ہدایت تھی، ورحمتاً اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے، وما کنت اور آپ نہیں تھے، بجانب الغربی مغربی جانب، اس قضینا جب ہم نے فیصلہ کیا، الی موسیٰ الامر موسیٰ کے معاملے میں، وما کنت من الشاہدین اور آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے، گواہ نہیں تھے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم نے موسیٰ کے بارے میں خاص طور سے وحی کی، آپ وہاں نہیں تھے، یعنی طور کے پہاڑ کی مغربی جانب آپ نہیں تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ کو طور پر بلایا اور وحی کی۔ مطلب کیا ہے، یہ ہم آپ کو خود بتا رہے ہیں
یہ قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور بھی ایسے سارے قصے ہم نے آپ کو بتائے ہیں، آپ تو وہاں نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کفار کو یہ بتائیے کہ کیا آپ وہاں موجود تھے؟ آپ کو کیسے معلوم؟ حضرت موسیٰ تو کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے، کیسے طور پر ان کی وحی کے بارے میں آپ وہاں نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ اپنا کرم، اپنی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے، ایک تو وہ بتا رہے ہیں، اور دوسرا کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی یہ بتا سکتا ہے، ورنہ کئی سو سال پہلے یا 1000 سال پہلے کیا واقعہ ہوتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے جان سکتے تھے؟ اور آپ اس واقعے میں بھی جب فرعون کی ان سے گفتگو ہو رہی تھی اس میں بھی حاضر نہیں تھے۔ وَلَٰكِنَّا، اور لیکن ہم نے انشأنا پیدا کی قروناً کئی امتیں، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور ان پر مدت حیات، ان کی زندگی بہت لمبی ہو گئی۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا، اور آپ ان کے بیچ نہیں رہتے تھے، فی اہل مدین، مدین والوں کے بیچ، تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے۔ اہل مدین بھی، انہوں نے بھی بہت لمبی عمریں پائی ہیں۔ حضرت نوح کی اپنی 950 سال ہے، حضرت شعیب 3 قوموں پر نبی رہے ہیں اور تینوں پر عذاب نازل ہوا ہے۔ بہت لمبی لمبی عمر انہوں نے زندگی کی دیکھی، ہر قوم نے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ہلاک کیا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے بیچ نہ تو آپ موجود تھے، نہ آپ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آپ سے پہلے رسول تھے جو اس وقت جو ہم نے ان پر نازل کیا وہ تلاوت کرتے تھے، وہ بتاتے تھے۔ وما کنت بجانب الطور، اور آپ طور کی طرف بھی نہیں تھے، اذ نادینا، جب ہم نے پکارا حضرت موسیٰ کو، ولیکن رحمتا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، لتنذر قوما، کہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو، ما آتاہم من نذیر، جن کے پاس پہلے کوئی نہیں ڈرانے والا آیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبہم، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ جو ان کے پہنچا ہے، مصیبت، کوئی بھی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو انہوں نے کیا ہے، فیقولو، تو وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا، کہ آپ نے ہمارے پاس کیوں نہیں بھیجا، رسولاً، کوئی رسول، فنتبع آیاتک، تو ہم آپ کی آیات کی اتباع کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو پہلے نہیں تھے، ہم نے مدین میں بھی، ہم نے طور میں بھی، ہم نے مصر میں بھی، ہم نے دنیا میں ہر قوم میں ایک ہادی، ایک رسول، ایک نبی، جہاں چاہا رسول بھیجا، جہاں چاہا نبی بھیجے، ہم نے ان کو بھیجا، وہ تربیت کرتے رہے، وہ بتاتے رہے۔ یہ وہ قوم ہے جہاں آپ سے پہلے یہاں کوئی اور نہیں آیا، مگر آپ پچھلی تمام قوموں کے قصے اللہ کی رحمت سے ان کو بتا رہے ہیں۔ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو ان میں بھیجا ہے۔ ان کو تو، کفار کو تو چاہیے کہ یہ اللہ کا شکر اس بات پر ادا کریں کہ یہ وہ قوم ہے جن میں، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول بھیجا ہے جو اللہ کے پیغام، اللہ کی طرف سے رحمت اور اللہ کی طرف سے اللہ کا ڈر سنانے کے لیے ہے۔ کیونکہ اگر ان پر اچانک عذاب آ جائے یا آج ان پر قیامت نازل ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ اے کاش ہمارے پاس بھی کوئی ہدایت آئی ہوتی، ہمارے پاس بھی کوئی رسول آیا ہوتا، ہمیں بھی اللہ کے بارے میں کسی نے بتایا ہوتا تو ہم ایمان لے آتے، اللہ کی آیات کی اتباع کرتے اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہدایت پر چلتے۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے، یہیں سے شروع کریں گے۔